السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 22. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. ذات ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت. وانزل من السماء ماء. اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پھر اس نے نکالا اس کے ساتھ ہر طرح کے پھل تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو پھر تم اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی شرک نہ کرو اگر تم یہ جان گئے ہو. جیسے کل بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں آیتیں، پچھلی آیت 21 اور یہ 22، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی یکتائی کو اس میں بیان کیا. آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی خالق، رازق اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کی مالک ہے. تو وہی اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس لیے تو فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو. صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ کہ وہ اس بات کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے، یعنی وہ صرف اس رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ایک اور روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ کہو جو اللہ چاہے. وجود باری کی دلیل ہے اس میں بہت سے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہمیں ملتی ہے. جیسے ایک اعرابی سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل کیا ہے تو اس نے جواب دیا سبحان اللہ، اگر مینگنیوں سے اونٹ معلوم ہو سکتے ہیں اور نقش پا کی شوخی بتاتی ہے کہ یہاں سے کون گزرا، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، راستوں والی زمین اور موجے مارتے والے سمندر لطیف اور خبیر ذات باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ جو شخص بھی ان آسمانوں کی رفت اور وسعت اور اس میں چھوٹے چھوٹے روشن ستارے اور سیاروں کو دیکھے گا، ان کو جانے گا، پھر سمندروں اور زمین کو، اس کے قرار کو، اس کے سکون کو، اس کی شکلوں کو، اس کے رنگ کو، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پا لے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام اپنی جو کائنات ہے، جو اس کی کریٹر ہے، کریٹ اس نے کیا ہے، اس میں وہ اپنا تعارف چھپا کے رکھتا ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے. ابو امام حنیفہ سے سوال ہوا تو آپ کہتے ہیں چھوڑو، میں تو کسی اور سوچ میں ہوں. لوگوں نے کہا کہ کس سوچ میں آپ سے اتنا بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے، طرح طرح کا تجارتی سامان سے لدی ہوئی ہے، اس کا کوئی نگہبان نہیں، کوئی باغبان نہیں، نہ کوئی چلانے والا. اس کے باوجود وہ چل رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر رہی ہے. ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ چلتی ہے. نہ کوئی روکنے والا ہے اس کو، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے. سب نے کہا دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہی ہے. داہریوں نے کہا کہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. تو ابو امام حنیفہ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، لیکن یہ ساری دنیا، یہ آسمان اور زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہی اور ان کا مالک اور حاکم کوئی نہ ہو. یہ جواب سن کے وہ داہریہ مسلمان ہو گیا تھا. حضرت امام شافعی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں. کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے اور چرتے ہیں. اسی کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتی ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں. کیا یہ ثمر کی صاف دلیل نہیں کہ یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کون ہے؟
حضرت امام احمد حنبل نے کہا، انڈے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک بند کمرہ ہے، اس کی دیواریں بھی مضبوط ہیں، کوئی دروازہ کھڑکی بھی نہیں، اور اچانک وہ ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے خوبصورت بولی بولتے ہوئے چھوٹا سا ایک چوزا باہر نکل آتا ہے. اس کو جان کون دیتا ہے؟ اس کو زندگی کس نے دی؟ لیکن افسوس کہ آج کا انسان 70 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے. یہ جب میں نے یہ لکھا تھا تو آج سے 20 سال پہلے یہ تجزیہ ہوا تھا. اب تو واللہ علم 170 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا شروع ہوگی. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا قول ہے، تم باطن میں اپنے نفس کو اور ظاہر میں مخلوق کو اور عمل میں اپنے ارادوں کو خدا کا شریک کرتے ہو. تو اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. ایک بڑا مشہور واقعہ جنید بغدادی کا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. تو آپ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایک مسلمان نکاح میں رکھ سکتا ہے دوسری عورت. تو اس عورت نے کہا اگر ہمارے مذہب میں غیر عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا پردہ اٹھا کر حجاب اٹھا کر دکھاتی تمہیں کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین و جمیل عورت ہو اس کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہے. عورت کی یہ بات سن کر جنید بغدادی رونے لگ گئے، بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہوئے، وجہ دریافت کی تو کہا مجھے یہ بات سن کر یہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی انسان کو میرا دیدار نصیب ہوتا دنیا میں تو میں اسے دکھاتا حجاب ہٹا کے، اس پہ ظاہر ہوتا اور فرماتا جس کا مجھ جیسا رب ہو اسے کسی اور رب کی ضرورت ہے. تو اللہ کی ذات ہے ہمارا کارساز، ہمارا ولی، ہمارا دوست، ہمارا سب کچھ. ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے اور اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق ہم نہیں سمجھتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.